بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا ذکر کیا ہے۔ کہیں ان کی عظمت بیان کی ہے، کہیں ان کی شان طہارت بیان کی ہے، کہیں ان کی شان صبر کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جب صبر کی بات آئے تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنی معیت کا فیض، اپنی معیت کا جو خیرات ہے، اپنی معیت کا جو فیض ہے، وہ صابروں کو عطا کیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صابروں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی مقام معیت اور مقام محبوبیت اللہ جن کو عطا فرما رہا ہے، ان خوش نصیب افراد کو صابرین کہا جاتا ہے، اس طبقے کو صابرین کہا جاتا ہے۔ اب اتنا بڑا مقام جب صابرین کو مل رہا ہے، اتنا بڑا درجہ جب صابرین کو دیا جا رہا ہے، تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا قرآن کی روشنی میں کہ صابروں کے لیے جب اتنا بڑا انعام ہے تو پھر ان کے صبر کا مقام کیا ہوگا، ان کے صبر کا درجہ کیا ہوگا۔ تو ہم صبر کے لفظ پر اگر نظر دوڑائیں، اس کی گہرائی میں جائیں تو ہمیں صبر کے لفظ میں 3 حروف نظر آتے ہیں۔ ہر حرف اپنے اندر ایک معنی کا سمندر رکھتا ہے، ایک مطالب کا سمندر رکھتا ہے۔ صبر میں 3 حروف ہیں، ایک حرف ہے صاد، دوسرا ہے با اور تیسرا ہے را۔ صاد کا الگ زاویہ ہے، الگ مقام ہے، با کا الگ مقام ہے، را کا الگ مقام ہے۔ ان تینوں حروف کو جمع کریں تو صبر بنتا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ صاد سے مراد کیا ہے، با کا مطلب کیا ہے، را کا جو راز کیا ہے، را کی حکمت کیا ہے۔ ہر حرف میں ایک حکمت ہے، ہر حرف میں ایک راز ہے۔ جب ہم نے صاد پر نظر ڈالی تو اس میں جو مقام ملا اسے الصفا کہا جاتا ہے۔ یعنی صبر کی منزل تک جب بندہ پہنچتا ہے، معیت خداوندی کے لیے، قرب الہی کے لیے، محبوبیت کے مقام تک پہنچنے کے لیے اسے صبر کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو پہلا دروازہ جو ہے وہ ہے الصفا۔ الصفا کا مطلب کیا ہے کہ ظاہر و باطن اتنا اجلا ہو، اتنا اجلا ہو، اتنا اجلا ہو کہ اس میں پھر بندہ اپنی ذات کا ذکر نہ کرے۔ اگر ہم قرآن مجید میں سورہ صافات میں صابروں کا ذکر پڑھیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے، تو کیا اس کے بارے میں کہتا ہے؟ تو انہوں نے کیا عرض کیا، یا اباتی افعل ما تؤمر، کر گزریے جو آپ کو حکم دیا میرے بابا جان، جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صابر پائیں گے۔ یعنی اتنا بڑا مقام ہے، نبوت بھی آپ کے پاس ہے، اتنا بڑا درجہ ہے، اتنی بڑی شان کے مالک ہیں، لیکن پھر بھی اپنے صبر کی جو نسبت وہ ہیں وہ اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا، اگر اس کی چاہت ہوئی، اگر اس کی مرضی ہوئی، اگر اس کا فضل ہوا، اگر اس کا کرم ہوا، اگر اس کی نوازشات ہوئی تو مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ یعنی اپنی ذات کا ذکر نہیں کہ میں صابر ہوں، اپنی ذات کو درمیان سے نکالا اور نسبت اللہ کی ذات کی طرف کر کے یہ کمال فنائیت ہے۔ یعنی پہلی منزل ہی الصفا ہے کہ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دوسرا جو حرف ہے اسے با کہتے ہیں۔ با سے مراد ہے البلا، آزمائشیں، مصیبتیں، مصائب جو ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید میں صابروں کے ذکر کو پڑھیں تو دوسرا پارہ گواہی دے رہا ہے کہ جب صابروں کا اللہ پاک نے پہلے مقام ذکر کیا، اینڈ پر ذکر کیا، شروع میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین اور آخر پہ فرمایا وبشر الصابرین، درمیان میں اللہ نے کیا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اموال میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، جان کے زاویے سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھل دے کے آزمائیں گے۔ یہ 5 مراحل سے گزاریں گے
اور ان سے گزار کے پھر ہم تمہیں کمال عطا کریں گے. آگے فرمایا وبشر الصابرین، جو ان 5 مراحل سے گزرا ان کے لیے خوشخبری ہے. تو صبر کرنے والوں کے لیے بلا کے راستے سے گزرنا پڑتا ہے، آزمائشوں کے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے. اب جو تیسرا مقام ہے اس کو کہتے ہیں الرضا. اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی منشا مقصود ہو، کوئی اور منفعت کا زاویہ نہ ہو، کوئی کسی قسم کا ذاتی نفع نہ ہو، کسی قسم کا ذاتی مفاد نہ ہو. قرآن مجید کی سورۃ دہر کو پڑھ کے دیکھیں، جہاں اللہ نے صابروں کا ذکر کیا ہے، جہاں 3 دن کے روزے کا ذکر کیا، جہاں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس مقام پہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو صابر ہیں ان کا یہ مقام ہے لا نرید منکم جزاء، وہ کسی دنیا کے معاملے سے یا دنیا والوں سے کسی قسم کی جزا کے طالب نہیں ہوتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں. قرآن مجید اس کو بھی بیان کرتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھانا کھلا رہے ہیں تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے. اللہ کی رضا مقصد ہے. اس کا مطلب یہ ہوا وہ کھانا قربان کریں تب بھی مقصد رضا ہوتی ہے، اور خاندان قربان کریں، بچوں کی قربانی دیں، مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ مولا راضی ہو جائے. امام حسین علیہ السلام نے جناب اصغر کو دیا، جناب اکبر کو پیش کیا، جناب عباس پیش کیا، انہوں محمد کو پیش کیا، خود بھی پیش ہوئے. ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ 3 دروازوں سے گزر کے جب بندہ مقام معیت اور مقام محبوبیت پہ فائد ہوتا ہے تو یہ اس کی منزل کمال ہوتی ہے. لہذا صابروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر معیت کا اعلان کیا ہے، صابروں کے لیے اللہ پاک نے اگر مقام محبوبیت کا اعلان فرمایا ہے تو صبر کی منزل بھی بڑی کمال کی ہے. 3 دروازوں سے گزر کے، 3 مراحل سے گزر کے بندہ جس منزل پر پہنچتا ہے وہ منزل صابروں کی ہے، جسے منزل معیت کہتے ہیں اور منزل محبوبیت کہا جاتا ہے. یہی منزل تھی میرے امام پاک کی، یہی منزل تھی کربلا والوں کی. وما علیہ الا البلاغ.